बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीख विजडम विद एजाज के प्लेटफॉर्म से आप सबको सलाम। आज की सिटिंग में जिस इनवान पर बात करेंगे वो है रीडिंग वर्क्स, यानी मुतालिया काम करता है। हम बात का आगाज़ करते हैं ऑस्टिन फेल्फ के इस पैगाम के साथ। वियर द ओल्ड कोट एंड बाय द न्यू बुक। किताब की जो अहमियत है, किताब का जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, वो इस कोट से अंदाज़ा आप लगा लें कि अगर पुराना कोट भी पहनना पड़े तो वो पहने और नया किताब ख़रीदें। आज हम मुख्तसरन बात करेंगे, चंद जो फैक्टर्स हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं और उसमें थोड़ा सा स्लाइड टच देते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ बुक्स और बुक रीडिंग के जो बेनिफिट्स हैं, मुताले के जो बेनिफिट्स हैं, और न्यूरोलॉजी ऑफ रीडिंग की एक हेडिंग आएगी, उसमें भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और रीडिंग हैबिट्स को कैसे कल्टीवेट किया जाए, और उसके बाद चंद जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं वो बुक रीडिंग कैसे करते हैं और उन्होंने क्या कहा है। इससे पहले नाज़रीन, हम थोड़ी सी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी के तौर पर अगर देखें तो हम अपने आप से अगर सवाल करें तो ये पूछें कि लास्ट टाइम अगर हमने कोई अगर किताब पढ़ी है या कोई तहरीर पढ़ी है या मुतालिया किया है तो वो कब किया है। ये थोड़ी सी सेल्फ़ अकाउंटेबिलिटी के तौर पर हम अपने आप से अगर ये क्वेश्चन पूछें तो हमें इस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। नाज़रीन, इसके साथ साथ एक बहुत ही अलार्मिंग फैक्ट भी सामने आया है। एक स्टडी हुई थी जिसमें गैलप इंटरनेशनल और गिलानी पाकिस्तान एक फर्म है, उन्होंने पिछले साल 2019 में एक स्टडी की थी, एक सर्वे किया था जिसके मुताबिक कुछ एदाद हमारे सामने है जिसमें यही बताया गया कि पाकिस्तान की आबादी का जो है, जो लिटरेट क्लास है, उसमें से जो 75% जो लोग हैं वो किताबों का मुतालिया नहीं करते। एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। इसके साथ साथ नाज़रीन, इस बात पर अगर हम गौर करें तो मुतालिया काम करता है इसी वजह से तो ये सदियों से सफ़र चलता आ रहा है। हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो ये जो बुक्स हमारे पास आज की जो डिजिटल एज है, जो हमारे पास ई बुक्स फॉर्मेट में हमारे पास जो उस सूरत में जो अवेलेबल हैं, तो उनकी जेनेसिस या रूट्स को अगर देखें तो हमें वो पिछले जो है तारीख़ में ले जाएगा, जहाँ पर वो जो क्ले टेबलेट्स का एक कॉन्सेप्ट था, क्ले टेबलेट्स की सूरत में वो पाई जाती थी चीज़ें। इस पर एक बहुत बड़ी सिटिंग भी रखी जा सकती है जिसमें हम यही एलाबोरेट करने की कोशिश करें कि क्ले टेबलेट से लेकर आज की जो ई बुक्स की जो फॉर्मेटिंग है, वहाँ तक का जो सफ़र है वो बेसिकली सदियों का सफ़र है। उस पर एक हम सिटिंग रखेंगे इंशाल्लाह। और मुख्तसरन यहाँ पर बताता चलूँ कि ये जो क्ले टेबलेट्स, जो कि एक राइटिंग मीडियम था, राइटिंग मीडियम के तौर पर ये पहले जो सुमेरियन स्क्राइब्स थे, सुमेरियन जो कातिब थे, वो इस्तेमाल करते थे, जो कि दौरे कदीम का एक शहर उरुक है, वहाँ पर इस चीज़ की प्रैक्टिस थी। जोग्राफिकली देखा जाए तो वो आज का जो इराक़ की जो पोजीशन है, जोग्राफिकली मैप पर जो इराक़ की पोजीशन है, वो वहाँ पर इस चीज़ की प्रैक्टिस की जाती थी। नाज़रीन, ये बात है ब्रोंज़ एज की, उर्दू में इसको कांसी का अहद या कहीं पीतल का ज़माना भी कहा जाता है। उस दौर की बात है ये, जो क्ले टेबलेट्स के फॉर्मेट में राइटिंग्स की जाती थी, या जो ख़त व कताबत या मुताले के जो ज़रिए थे, जो राइटिंग्स के जो तौर तरीके थे, वो क्ले टेबलेट्स पर थे। टाइमलाइन अगर देखें तो ये तकरीबन आज से 2000 साल कबल मसीह का ज़माना है, जब इंसान को लोहे की मौजूदगी का इल्म नहीं था और वो कांसी के जो औज़ार हैं या टूल्स थे वो इस्तेमाल करते थे। मुख्तसरन ये कि क्ले टेबलेट आज से 2000 साल
قبل کی بات ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم ریڈنگ جو مطالعہ ہے وہ کیسے کام کرتا ہے اس پر اگر تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہ بیسیکلی مینٹل اسٹیمولیشن، کچھ میں نے چیزیں نوٹ کی ہوئی ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، جس میں اسٹڈیز یہی بتاتی ہے کہ اگر آپ مینٹلی اسٹیمولیٹ ہونا چاہتے ہیں اور مینٹلی اسٹیمولیٹ ہونے کے بعد اگر جو ہے وہ اسٹیئنگ مینٹلی اسٹیمولیٹڈ کین سلو دا پروگریس، جو ہے آپ کی جو جیسے جیسے ایج بڑھتی جاتی ہے تو اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے، میموری لاس ہوتا ہے، تو اس ٹائم پر آپ کی جو دماغ ہے اس کو اسٹیمولیٹ کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت پڑتی ہے، جو آپ کے جو دماغ کے لیے یا آپ ایک جو ایکسرسائز ہم کہیں وہ ہوتی ہے، اور اسٹڈیز کے تھرو یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہ ریڈنگ جو ہیبٹ ہے وہ آپ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہے، ایکٹیویٹ کرتی رہتی ہے آپ کی جو انٹرنل جو فنکشننگ ہے برین کی اس کو، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے تو پھر وہ کافی ایشوز آتے ہیں آپ کے جو مینٹل پروسیسز ہیں اس سے ریلیونٹ، خاص کر کے یہ جو الزیمر ڈیزیز ہیں یا ڈیمنشیا کی جو کنڈیشنز ہیں جس میں خاص کر کے میموری لاس ہوتا ہے، تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو ہے آپ کی جو ہے ایک ہیلدی ایکسرسائز چاہیے آپ کے برین کے لیے، تو وہاں پر یہ جو ہے آپ کی ریڈنگ کام کرتی ہے۔ اٹ ریکوائرس ایکسرسائز ٹو کیپ اٹ اسٹرانگ اینڈ ہیلدی۔ اسٹڈیز نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ یہ جو ریڈنگ کی جو ہیبٹ ہے وہ اسٹریس ریڈکشن کے لیے بھی کافی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اس میں یہی بتایا گیا کہ خاص کر کے آپ کی اگر 6 منٹس کی اگر کوئی ریڈنگ ہے، آپ اگر کوئی تحریر 6 منٹ کے لیے پڑھتے ہیں تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کا جو ہے 68% جو ہے اسٹریس وہ ریڈیوس کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ واک اگر کریں تو وہ آپ کی جو ہے 42% جو ہے اسٹریس ریڈیوس کر دیتا ہے۔ ریڈنگ سے نالج آتی ہے، ووکیبلری کی ایکسپینشن ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو میموری ہے اس میں امپرومنٹس ہوتی ہیں، آپ کی برین کی ایکٹیویشنس ہوتی ہیں، اور مقصد دماغ کے لیے جو ہے ایک بہت زبردست ایکسرسائز ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ کسی تحریر کو پڑھیں اور اس کا مطالعہ کریں، اور آپ کے جو انالیٹیکل اسکلس ہیں اس کو مزید اسٹرینتھن کرتا ہے، اور آپ کا جو فوکس ہے، اٹینشن ہے، یا آپ کی جو کنسنٹریشن ہے اس میں کافی حد تک وہ امپرومنٹ لاتی ہے ریڈنگ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ رائٹنگ جو اسکلس ہیں وہ بھی آپ کے بڑھتے ہیں، گڈ ریڈرس آر دا گڈ رائٹرس ٹو، اور آپ کو اگر سکون چاہیے، ٹرینکولیٹی اینڈ پیس چاہیے تو آپ خاص کر کے جو اسپریچول ٹیکسٹس ہیں وہ کافی حد تک آپ کا جو ہے بلڈ پریشر لیول جو ہے کافی حد تک وہ مینٹین رکھتے ہیں، لو رکھتے ہیں، مقصد ایک مینٹین کنڈیشن میں رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سیلف ہیلپ ٹائپ کے جو بکس ہیں یا جو تحریریں ہیں وہ خاص کر کے آپ کی جو میموری کے ڈس آرڈرس سے بچانے کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی اسٹڈیز نے پروو کیا ہے کہ یہ جو فکشن کی ریڈنگ ہے خاص کر کے وہ آپ کی جو ہے مینٹل اسٹیٹ ہے اس کو کافی حد تک جو ہے وہ بیلنسڈ رکھتا ہے، اور ایک ایمپیتھیٹک جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ آپ کی پرسنالٹی میں آ جاتا ہے، آپ دوسرے لوگوں کے ساتھ ایک ہمدردی کے طور پر جو رویہ ہوتا ہے وہ اپنی اس ریڈنگ ہیبٹ کے تھرو خاص کر کے فکشن رائٹنگز جو تحریریں ہیں ان کو پڑھنے کے بعد آپ لے کر آ سکتے ہیں اپنی پرسنالٹی میں۔ ناظرین، اب اگر ہم نیورولوجی آف ریڈنگ، یہ بھی ایک آج کی جو بات ہو رہی ہے، اس میں میں نے 5-6 آرٹیکلس ڈفرینٹ سورسز سے ریڈ آؤٹ کیے ہیں، وہ ان کا مطالعہ کیا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ نیورولوجی آف ریڈنگ یہ ایک تحریر تھی جس میں اسٹڈیز نے یہ بتایا ہے کہ خاص کر کے ہمارے جو برین میں
وائٹ میٹر اور جو وائٹ میٹر جو ہوتا ہے اور گرے میٹر ہوتا ہے دماغ کے اندر، اس میں خاص کر کے جو وائٹ میٹر جو ہوتا ہے یہ نیورو سائنسز کی ٹرمز ہیں، اور بہتر جو ہے ایک نیورولوجسٹ ہی بتا سکتے ہیں اس پر. تو آپ کی جو برین کی جو ایکٹیویشن ہے اس میں خاص کر کے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اور آپ کے جو نیورل سگنلز ہوتے ہیں جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک وہ جو پیسج کے طور پر کام کر کے لے جاتے ہیں، وہ سگنلز وہ وائٹ میٹر کرتا ہے، اور وہاں پر جو ہے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے ریڈنگ کے تھرو. اور آپ کی جو کوگنیٹیو ایبلٹیز ہیں اس کو امپروو کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو کوگنیٹیو ڈکلائن ہے اس کو سلو کرتا ہے کافی حد تک. ایک نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ایجنگ ہے، وہ یہی ریکمینڈ کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ جو ہیں ریڈنگ کیا کریں، کیونکہ وہ کیا کرتی ہے آپ کے مائنڈ کو جو ہے وہ انگیج رکھتی ہے، ایکٹیویٹ رکھتی ہے اور فوکس رکھتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ جو ریڈنگ ہے وہ آپ کی کوالٹی جو سلیپ ہے، آپ کا جو آرام ہے اس میں بھی کافی حد تک کوالٹی لے کر آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑا سا یہاں پر کچھ جو ہماری پرومیننٹ فگرس ہیں گلوبلی، تو ان کا 3-4 جو پرومیننٹ فگرس ہیں ان کا ذکر کرتا ہوں. وہ لیڈرشپ پوزیشنز پر ہی رہیں، کوئی بزنس ٹائکون ہے تو کوئی کسی سی او کی پوزیشن پر ہے. تو وارن بفیٹ کا نام آتا ہے، یہ CEO ہے برکشائر ہیتھاوے. وہ خاص کر کے یہی کہتا ہے کہ بھائی 500 پیجز اے ڈے ریکمینڈ کرتا ہے. 500 پیجز ایک دن میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ کافی کارآمد ثابت ہو جاتے ہیں. He spends most of his daytime during reading and recommends reading 500 pages a day. اس کے علاوہ ایک انٹرپرینر ہے مارک کیوبن، وہ یہی کہتا ہے کہ آپ جو ہے 3 گھنٹے جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر ریڈنگ کیا کریں. ایلون مسک ہے جو کہ CEO اسپیس ایکس کے ہیں، وہ یہی کہتا ہے کہ he learned to build rockets by reading books. مقصد یہ کہ جو پرومیننٹ پوزیشنز پر ہیں وہ ووریشیس ریڈرز رہے ہیں، ان کی ہیبٹ کا حصہ رہا ہے، ان کی پرسنالٹی ٹریٹس میں یہ بات رہی ہے کہ وہ ریڈنگ کرتے رہے ہیں. یہاں پر ایک US پریزیڈنٹ کی ایک کوٹیشن ہے ہیری ٹرومین، وہ یہی کہتا ہے کہ ناٹ آل ریڈرس آر لیڈرس بٹ آل لیڈرس آر دا ریڈرس. تو جناب اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہ ہے کہ ابھی خاص کر کے ریڈنگ ہیبٹ کو کلٹیویٹ کیسے کیا جائے اس پر بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اور اس میں یہی ہے کہ ہاں ہمیں جو ہے ایک ٹائم سیٹ کر دینا چاہیے، اور اس ٹائم کے مطابق یا تو وہ ریڈنگ آور ہو یا ریڈنگ ڈے مختص کریں، 1 گھنٹہ مختص کریں یا 1 دن مختص کریں، لیکن ضرور کریں اپنی لائف میں ریڈنگ کے لیے. آلویز کیری اے بک، ہمیشہ اپنے ساتھ کوئی کتاب ضرور رکھیں. اگر واک کرتے ہیں تو بک ساتھ میں ہو، کہیں آفس جا رہے ہیں تب بھی بک ساتھ میں ہو، تھوڑی سی بھی فرصت ملے تو ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ جناب ہم ایک لسٹ بنائیں، اور جہاں پر بھی ہمیں ایک کوائٹ اینڈ کام جگہ مل جائے، جہاں پر بھی ہم سمجھے کہ کوئی پرسکون جگہ ہے تو وہاں پر بیٹھ کر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ یہ خاص کر کے آج کی جو ڈیجیٹل ایجز میں ہم جو انٹرنیٹ ایج میں جو ہے خاص کر کے ہم جو گیجٹس ہیں ان کے پاس جو ہے ہم ہائی جیک ہو چکے ہیں، تو وہاں سے تھوڑا سا نکل کر ہم ان چیزوں کی طرف آ جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو اولڈ بک ہاؤسز ہیں ان کو وزٹ کریں، اور لائبریری ڈے مختص کریں. ٹائم ملے تو
हफ्ते में कोई एक दिन मुख्तस करें कि हमें लाइब्रेरी जाना है, या 1 घंटे के लिए भी जाना पड़े तो हम विज़िट ज़रूर करें लाइब्रेरीज़ को। और इसके साथ साथ डिटरमाइन रीडिंग गोल्स, हम एक रीडिंग गोल्स लिस्ट प्रिपेयर करें और उसमें हम ये मेंशन करें कि हमें इस माह में कितनी किताबें पढ़नी हो, कौन सी पढ़नी है। तो वो एक काफ़ी हद तक अकाउंटेबिलिटी के तौर पर वो चीज़ आ जाएगी। रोज़ाना कुछ ना कुछ नहीं तो 10 से 20 जो पेजेस हैं वो ज़रूर किसी तहरीर का हम पढ़ें। मल्टीपल बेनिफिट्स है इसके, माइंड एक्टिवेशन, ब्रेन एक्टिवेशन के अलावा आपको जो है वो नॉलेज और बहुत सारी चीज़ों के लिए कारआमद साबित होता है। इसके साथ साथ इसी कोटेशन के साथ मैं फिर इजाज़त लूँगा। एक वोल्टायर जो है फ्रेंच एनलाइटन राइटर हैं, वो यही कहते हैं कि लेट अस रीड एंड लेट अस डांस, these two amusements will never do any harm to the world. Let's read and let's dance. These two amusements will never do any harm to the world. Allah Nagabad. Thank you.